بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیز طالب علموں، اسٹوڈنٹس، میرے ساتھیوں، پورے ماہ رمضان المبارک آپ لوگوں نے یقیناً مختلف دروس سنے، مختلف فقہ کے احکام کا مطالعہ کیا، اسے سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پورا ماہ رمضان المبارک گزر گیا، ایک پیکیج اناؤنس ہوا تھا، ایک پروردگار کی طرف سے اگر ہم سمجھنے کے لیے کہیں تو ڈیل دی تھی پروردگار عالم نے، ایک نہیں بلکہ بہت ساری ڈیلز تھی اس کے اندر۔ ایک آیت پڑھو پوری قرآن پڑھنے کا ثواب، سو جاؤ تو ثواب، تسبیح پڑھو تو ثواب، سانس لو تو ثواب۔ ہر چیز کے اندر پروردگار نے ثواب رکھا ہوا تھا، ہر چیز کے اندر پروردگار نے یہ اپورچونیٹیز دی ہوئی تھی کہ ہم آئے پروردگار کے دسترخوان پر، اس کی رحمت، برکت اور مغفرت کی دسترخوان سے جتنا ہو سکتا ہے اس کو سمیٹ کر لے کر جائے۔ لیلۃ القدر پروردگار نے دی اس ماہ رمضان کے اندر کہ کوئی شخص آئے عافیت مانگے مجھ سے، کوئی شخص آئے مغفرت مانگے مجھ سے اور لے کر چلا جائے، اپنی دامن کو بھر لے، اپنے آپ کو آتش جہنم سے آزاد کر دے، ہے نا؟ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن علي من علي بفكاك رقبتي من النار۔ پوری دعا کے اندر ماہ رمضان کے فضائل، پروردگار کی حمد و ثنا، پروردگار کی تعریف، اور اس کے بعد آخر میں ایک ہی دعا ہے، کیا ہے؟ رقبتی من النار، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ یہی دعا مانگی ہم نے، اور خطبہ شعبانیہ کے اندر رسول نے یہ فرمایا بھی کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان گزر جائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ اگر اب بھی کوئی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا، اگر اب بھی کسی نے ماہ رمضان کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پروردگار ابھی بھی ایک دن دے رہا ہے۔ آئے اس دن کے اندر، جو دن ریوارڈ لینے کا دن ہے، جو دن نعمتیں سمیٹ کر جانے کا دن ہے، جو گفٹس پروردگار عالم دے رہا ہے کہ دیکھو پورا ماہ رمضان گزار دیا، جس نے جتنے اچھے نیک اعمال کیے تھے، آ جاؤ میں یہ دن ریوارڈ کا دن رکھا ہے۔ کون سا دن ہے؟ عید کا دن۔ دیکھیے ہر قوم اور ہر ملت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور ہوتا ہے جو کسی تاریخی پس منظر کی وجہ سے ایک بہت یادگار دن ہوتا ہے، بہت ہی میموریبل ڈے ہوتا ہے، اور اس میں ہر قوم والے اپنے خاص انداز کے اندر، اپنے خاص طریقے سے اس دن کے رسومات کو انجام دیتے ہیں، اس میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے نقصان نہ پہنچایا اور وہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے زندہ باہر آ گئے، تو وہ دن ان کے ماننے والوں کے لیے عید قرار دیا گیا۔ جس دن حضرت یونس علیہ السلام شکم ماہی سے، مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ دن ان کی قوم کے لیے عید قرار پایا۔ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان نازل ہوا، وہ ان کی امت کے لیے عید کا دن قرار پایا۔ اور اس کی طرف قرآن نے ارشاد فرمایا کہ رب انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے پروردگار تو ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر، ایک دسترخوان نازل کر کے جو ہمارے لیے عید قرار پائے، کہ پھر ہمارے لیے عید قرار پائے۔ اس طرح بالکل اسی طرح جس طریقے سے باقی ادیان کے اندر
کسی نہ کسی خاص پس منظر کی وجہ سے، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کوئی دن عید کا قرار پاتا تھا، بالکل اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی مختلف یادگاروں کے سلسلے میں مختلف عیدیں منائی جاتی ہیں، اور اس بات کی طرف ہمارے پاس روایات سے مدد ملتی ہے، ہمیں روایات میں اشارہ موجود ہے اس بات کی طرف کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامت زفت اربعۃ ایام الی اللہ کما تزف العروس الی خضرها یوم الفطر فطر ویوم الضحى ویوم الجمعہ ویوم غدیر خم۔ مفضل ابن عامر کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھا، امام نے مجھ سے کہا کہ جب روز قیامت ہوگی تو 4 دن خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے سجے ہوئے ہوں گے جیسے کہ ایک دلہن سجی ہوئی ہوتی ہے، پروردگار کے سامنے 4 دن اس طریقے سے مزین ہوں گے، اس طریقے سے سجے ہوئے ہوں گے۔ کون کون سے 4 دن؟ کہا یوم الفطر، عید فطر، عید الفطر کا دن، یہ جو عید الفطر آنے والی ہے۔ یوم الضحیٰ یعنی عید الضحیٰ کا دن جس کو ہم بقرہ عید کہتے ہیں۔ یوم الجمعہ جمعے کے عید کا دن، جمعے کو بھی عید قرار دیا گیا، اور یوم غدیر خم اور غدیر خم۔ ان عیدوں میں سے 3 عیدیں مسلمانوں کی مشترکہ ہیں، یعنی تمام مسلمان مناتے ہیں، یوم فطر، یوم الضحیٰ اور یوم جمعہ۔ جبکہ اگر ہم غدیر خم کو دیکھا جائے تو یہ وہ عید ہے کہ جس کے اندر فقط اور فقط مومنین ہی اس عید کو مناتے ہیں۔ مختلف روایات میں روز جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا، جیسے کہ اس روایت کے اندر بھی قرار دیا گیا۔ اور صحیفہ سجادیہ میں جائیے، وہاں پر نماز عید الفطر کے بعد جو دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جو دعا صحیفہ سجادیہ میں اس موضوع سے موجود ہے کہ نماز عید الفطر کے بعد وہ دعا پڑھی جائے، بے عین ہی وہی دعا روز جمعہ، نماز جمعہ کے بعد بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا عنوان یہی رکھا گیا ہے کہ نماز عید الفطر اور جمعے کے بعد پڑھی جانے والی دعا۔ تو نماز یوم جمعہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر ہم کہیں کہ ہمارے پاس یہاں تک ایک روایت ہے کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے۔ امام علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الیوم لنا عید وغدا لنا عید، کل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو لنا عید۔ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کل بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہر وہ دن جس میں ہم اللہ کی کوئی معصیت نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور ان تمام عیدوں میں سے 2 عیدیں ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، اور تمام مسلمان اس کو مناتے ہیں۔ اور وہ کون سی ہے؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی ایک رمضان عید اور دوسری بقرہ عید۔ عید الاضحیٰ کس تاریخی پس منظر کے پیش نظر ہے؟ عید الاضحیٰ اس بے مثال قربانی کی یادگار ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مینا کے قربان گاہ کے اندر، مینا کے میدان کے اندر قربانی پیش کی تھی۔ پروردگار نے اس دن کی یاد کی خاطر عید الاضحیٰ کو عید کے طور پر قرار دیا ہے۔ اور عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر جب انسان فریضہ صیام سے، اپنے روزے کی تکلیف سے برآ ہوتا ہے اور یہ روزے کی تکلیف اس پر ختم ہوتی ہے، تو اس کے شکریہ کے طور پر، اس کے اختتام پر عید الفطر کو منایا جاتا ہے، اور جسے ہم رمضان عید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دین اسلام نے اس عید پر یعنی عید الفطر پر چند اہم امور کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں تو ہم جو ہے وہ ان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ اس عید الفطر کی حکمت کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ پروردگار نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ جو ایک بات روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں مومنین کی تکلیف برداشت کرنے پر
جس کے ذریعے سے انہیں پروردگار کا قرب حاصل کیا، وہ جو تکالیف برداشت کی، پروردگار نے ان تکالیف کے عوض کے اندر اس کے ریوارڈ کے طور پر اس دن کو پروردگار نے عید کا دن قرار دیا۔ اور ملا حیدر الفقی کے اندر روایت موجود ہے جابر سے کہ جابر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے نقل کیا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے تو منادی ندا دیتا ہے کہ اے مومنو، اپنے تحائف لینے چلو، اپنے گفٹس لینے چلو، آ جاؤ، آج گفٹس لینے کا دن ہے۔ پھر فرمایا کہ اے جابر، اللہ کے جو گفٹس ہیں، اللہ کے جو تحائف ہیں، یہ بادشاہوں کے تحائف کے مانند نہیں ہے، یہ رمضان کلاس کے تحفوں کی مانند بھی نہیں ہے کہ اسکوٹی ملے گی، کوئی فٹ بال ملے گا، کوئی باسکٹ بال ملے گا، نہیں یہ بادشاہوں کے تحائف کے مانند ہے۔ اچھا، یہ امام نے نہیں فرمایا ہے کہ یہ رمضان کلاس کے تحائف کی مانند نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ یہ بادشاہوں کے تحائف کی مانند نہیں ہے کہ مال و دولت ملے گا، اس کے اندر جواہرات ملیں گے، سونا چاندی ملے گا، نہیں، بلکہ فرمایا کہ آج کا دن تحائف کا دن ہے، اور تحائف کہاں سے مل رہے ہیں؟ پروردگار کی جانب سے مل رہے ہیں، اور ظاہر ہے پروردگار کی جانب سے جب تحائف مل رہے ہیں تو کیا ملے گا؟ رحمت پروردگار ملے گی، برکت پروردگار ملے گی، مغفرت پروردگار ملے گی۔ پورے ماہ رمضان کے اندر پروردگار نے جو چیزیں دی ہیں، یہ وہ جو ڈیل پروردگار نے دی ہوئی تھی، جو پیکج پروردگار نے اناؤنس کیا ہوا تھا، روز عید ان تمام انعامات کو سمیٹنے کا دن ہے، ان تمام برکتوں، رحمتوں، بخششوں کو سمیٹنے کا دن ہے۔ دوسری چیز وہ یہ کہ کیا عید کا دن لہو و لعب کے لیے ہے؟ کیا عید کا دن کھیلنے کھلانے کے لیے ہے؟ ہاں، انسان ایک مناسب تفریح، ایک جائز تفریح، ایک اچھے ماحول کے اندر اچھی مناسب اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے کوئی چیز کھیلتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان پورا دن لہو و لعب اور بیکار اور فضول کاموں کے اندر گزار دے، کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا عید کا دن اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ انسان اس طریقے سے اپنی زندگی اور اپنے روز و شب کو لہو و لعب کے اندر گزار دے کہ اس دن انسان کے واجبات بھی فراموش ہو جائے، اس دن انسان کو محرمات کا بھی خیال نہیں ہے، اس دن انسان وہ جو شیطان آزاد ہوا تھا، شیطان قید ہوا تھا ماہ رمضان کے اندر، ایسا لگے کہ واقعا آزاد ہوا ہے، جبکہ کہ ماہ رمضان کے اندر بھی کوئی خیر۔ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں عید کا دن ایک بابرکت دن ہے، اور پروردگار کی رحمتوں اور انعامات کو سمیٹنے کا دن ہے کہ جس میں انسان پروردگار سے زیادہ نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ روایت میں ارشاد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی نظر عید الفطر کے دن کچھ لوگوں پر پڑی جو کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی فالتو گزار رہے تھے، لہو و لعب کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنے روز و شب بسر کر رہے تھے، عید کا دن تھا۔ انہوں نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے امام اور فرمایا کہ بے شک پروردگار عالم نے رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے ایک ایسا میدان قرار دیا ہے، ایک ایسا گراؤنڈ قرار دیا ہے کہ جس میں لوگ اللہ کی اطاعت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کہ ہر شخص اللہ کی اطاعت کی طرف جا رہا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں اللہ کی اطاعت میں، اور بالنتیجہ پروردگار عالم کی رضوان اور پروردگار عالم کی رضا حاصل ہو جائے مجھے، کس میں؟ پروردگار کی اطاعت کے۔ ماہ رمضان کو پروردگار نے ایک ایسا میدان قرار دیا کہ جس کے اندر سبقت لے جا رہا ہے، ہر شخص ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں پروردگار عالم کی رضا حاصل کر لوں۔ بس ایک قوم اس ماہ رمضان کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہے اور لے گئی وہ سبقت، اور وہ کامیاب ہوئی، اور کچھ دوسرے ایسے افراد بھی ہیں جو اس ماہ رمضان کے اندر پیچھے رہ گئے، ان لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ تعجب ہے، العجب ثم العجب، تعجب ہے اور پھر تعجب ہے کہ آج کے دن ہنسنے والے اور کھیلنے والے لوگوں پر، یعنی جو اپنے اس دن کو، بابرکت دن کو، فضول کاموں کے اندر ضائع کر دیں گے، عید کے دن کو امام فرما دیں اس دن نیک کام کرنے والے اجر پا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے وہ لوگ خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، کن کے لیے ہے یہ عید کا دن؟ سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن امام علی علیہ السلام کی خدمت پہ آیا، اور اس وقت دسترخوان بچھا ہوا تھا اور ایک تشت موجود تھا اور کچھ اچھی غذائیں موجود تھی۔ اس زمانے کی عرب کی جو غذائیں اچھی موجود ہوتی تھی وہ ساری غذائیں موجود تھی، روایت کے اندر اس کی تفاصیل ہے لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آج عید کا دن ہے
تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آج عید کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے کہ جن کے گناہ ماہ رمضان میں بخشے گئے، جو پروردگار عالم کے غفران کو حاصل کر سکے، جن لوگوں نے اپنی گردن کو آتش جہنم سے آزاد کرا دیا۔ یہ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے عید کا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ بتلایا ہے عید کا، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جانب سے ہمارے پاس عید کا کانسیپٹ۔ ہمارے کلچر کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر جو عید کے رسومات اور جو عید کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو اسلام کہاں پر دیکھتا ہے؟ دو اہم ترین ایکٹیویٹیز جو ہمارے پاس موجود ہے، سب سے پہلی یہ کہ مختلف مومنین اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کے گھروں پر، ان سے ملاقات کرتے ہیں نماز عید میں، ان کے گھر جا کر، ان کے پاس دعوت میں جا کر مختلف انداز سے۔ یہ ایک انتہائی اچھا عمل ہے۔ اسلام اس عمل کو اپریشیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے مختلف دوسری روایات کے اندر، عید کے دن کے اعتبار سے نہیں، لیکن خود فی نفسی ایک اچھا عمل کہ انسان مومنین سے ملاقات کر رہا ہے، اور مومنین میں بھی انسان اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر رہا ہے۔ صلہ رحمی کا سب سے اچھا موقع یہ ہوتا ہے، اور انسان کے لیے اچھا ہے کہ انسان جائے، صلہ رحمی کرے، آپس میں جو کدورتیں ہو گئی ہے، جو نفرتیں ہو گئی ہے، جو کینہ اور بغض بعض مقامات پر بعض چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں، مس انڈرسٹینڈنگز کی وجہ سے کریٹ ہو چکی ہیں، اس کو جائے انسان عید کے موقع پر دور کرے، صلہ رحمی کرے، اس سے بہترین موقع ہے۔ دوسری جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اقربا انسان کی اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں یاد کرتا ہے انسان، اور بعض لوگ قبرستان وغیرہ کا رخ کرتے ہیں، جاتے ہیں اپنے مردوں کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ جہاں مردوں کے ایصال ثواب کا کام کر رہی ہیں، وہیں انسان کی اپنی روحانی قوت کے اندر بھی اضافہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ بات، کہ انسان اس بات کو باور کرتا ہے کہ بہرحال عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، لیکن انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ یہ کائنات ختم ہو جانے والی، ہر انسان نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اس بات کی جانب روایات میں بھی اشارہ موجود ہوا ہے کہ انسان عید کے دن اپنی ابدی دنیا جہاں پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرے۔ کیا امیر المومنین امام علی علیہ السلام جب عید کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کیا کہا کہ اے لوگو، یہ عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں نیک کام کرنے والوں کو اس کی پاداش اور اجر دیا جائے گا، اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، گفٹ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں وہ اس دن، عید کے دن، خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ پھر امام نے فرمایا یہ دن تمہاری قیامت کے دن کے مشابہ ہے، یعنی عید کا دن از سملر ٹو روز قیامت، قیامت کے دن کے مشابہ ہے عید کا دن۔ کیسے؟ عید کے دن بھی وہ لوگ کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ان کے اجر کی ان کو ان کے عمل کی اجر دیا جائے گا، پاداش دی جائے گی، ریوارڈ دیا جائے گا، گفٹ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ عید کے دن بھی ایسا ہی ہے، روز قیامت بھی ایسا ہی ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ جب تم اپنے گھروں سے مسجد کی طرف آؤ تو اس دن کو یاد کرو اور پروردگار کا ذکر کرو کہ جب تم اس دنیا سے پروردگار کی طرف جا رہے ہو، جب تم اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے عید کی، یاد کرو کہ ایک وہ دن ہوگا جب اس دنیا سے تم اٹھا لیے جاؤ گے اور پروردگار کی طرف جاؤ گے۔ جب تم مسجد میں رکے ہوئے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، تو اس دن کو یاد کرو کہ جب روز قیامت تم پروردگار کی بارگاہ میں اس کے سامنے روبرو ہو۔ جب یہاں مسجد سے دوبارہ اپنے گھروں کی طرف جاؤ تو اس دن کو یاد کرو کہ جب تم اپنے ابدی گھر یعنی جنت یا جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس عید کا کانسیپٹ۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی عید کو بلکہ آنے والی تمام عیدوں کو اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار، جس طریقے سے پروردگار عالم چاہتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔